جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ کیسا پھر ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی 2 نمبر آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے والا جمعہ ہے اور اس کی 12 تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وفات النبی کا بھی جو طریقہ اور شعار اپنایا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سے لوگ عید کے نام پر جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو علماء کرام کا ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو اس دن پر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا سوگ بھی منا رہا ہے۔ تو مفسرین اور فقہاء کرام اور ائمہ اعظام کے نزدیک، راج قول کے مطابق جمہور ائمہ کے نزدیک لمبی بحثیں نہیں کرتا، جدید اور قدیم لحاظ سے جو طریقہ رائج ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے بھی اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعداد و شمار کرتے ہوئے میں پتہ چلا کہ بروز سوار 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی طرح جس کو بعض لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، غوث تو اللہ پاک ہے، فریاد کو پہنچنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بھی لوگوں نے غوث اعظم بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر شاہ جیلانی جو ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو ہے۔ بہرحال لمبی بحثیں نہیں ہیں، مختصر یہ ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ بہرحال آج اس مناسبت سے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبعوث فرما کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ان مقصدوں میں سے کئی مقاصد ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہے، اتنی شان اور اتنی عظمت اس پیغمبر کی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والے اور اعلیٰ اور شان اور مرتبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اولو العزم پیغمبر 4 ہیں، تمام انسانوں میں سے انبیاء افضل، پھر اس کے بعد انبیاء میں سے 4 اولو العزم پیغمبر جن کا قرآن مجید کے اندر بار بار تذکرہ اور ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح وہ 4 اولو العزم پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے، ان 4 میں سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور ان کی ایک فضیلت اور یہ بھی ہے کہ یہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے کے اندر آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ بن گیا، اور جس شہر کے اندر آئے وہ شہر بھی بہت ہی اعلیٰ بن گیا، جس کا نام مدینہ منورہ
مکہ مکرمہ ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے ہیں وہ ایک امت کے لیے، ایک قوم کے لیے محدود تھے، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے مبعوث فرما کر بھیجے گئے۔ اور ان کی ایک شان یہ بھی ہے، فضیلت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت معراج کی رات کو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کرائی۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ سب سے اول اور سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا اور شان والا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع کے ساتھ ہے کہ مقصد آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہماری طرف بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آخر وہ کس مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں؟ باقی پیغمبر بھی آئے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ کی، جو ان کے اندر معاشرے کے اندر بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان پر وہ پرچار کرتے رہے، ان سے بچاتے رہے، رکتے رہے، رکاتے رہے۔ اور بہرحال ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بہار والے موسم کے اندر آئے تو وہ کیا بہار لے کر آئے، کس مقصد کے لیے آئے؟ تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، ابھی نہیں آئے تھے، تو اس وقت اس دنیا کے اندر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، بہت ہی جبر اور ظالمانہ قسم کے آلات پیش آیا کرتے تھے۔ زنا عام تھا، چوری عام تھا، ڈکیتی عام تھی، اسی طرح ظلم و جبر اور ظلم و زیادتی اور جبر و قسم کے تمام قسم کی ہر قسم کی دشمنیاں موجود تھیں۔ تھوڑی تھوڑی غلطی پر لڑ پڑتے تھے اور قبیلے کے قبیلے لڑائی کے اندر ایسے پڑ جاتے تھے کہ سالوں سال نسلیں در نسلیں گزر جاتی تھیں اور وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے حالات میں آئے اور میرے پیغمبر کو اللہ کریم نے مبعوث فرما کر بھیجا، تو سوال ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ تو سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ان کا مقصد تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ لوگوں نے 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر رکھ دیے تھے، لیکن میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان سب بتوں کو توڑا گیا، ان کو باہر نکال دیا گیا، اور صرف وحدہ لا شریک کی تبلیغ کے لیے، اسی کی دعوت کے لیے یہ مقصد اور پیغام لے کر آئے۔ تو اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے چند مقاصد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرک کے ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر توحید کے پرست بنانے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نہیں، باقی سارے پیغمبر جتنے بھی 1,24,000 یا 1,36,000 یا 48,000 جتنے بھی کم و بیش پیغمبر گزرے ہیں، ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کوئی پوجا اور پرستش نہ کرو، عبادت نہ کرو، اس کا معبود نہ بناؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا پیغمبر کو، تمام کے تمام پیغمبر آئے، رسول آئے اور ہر امت کے اندر آئے، ہم نے ان کو بھیجا تو یہی دعوت دے کر بھیجا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وجتنبوا الطاغوت، اور شرکش شیطانوں کے پیچھے نہ چلو، شیطانوں سے باز آ جاؤ، شرک و کفر سے باز آ جاؤ، توحید کے پرست بن جاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پہلا مقصد یہی دے کر بھیجا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اجاگر کرے، اس کا اجالا دنیا کے اندر چلائے، تاکہ جو خدا کے فراموش بندے ہیں، خدا بیچنے والے بندے جو ہیں، ان کے بت بنا بنا کر خدا اور معبود سمجھ کر ان کو بنا کر آگے بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، ان سے وہ رک جائیں اور ایک وحدہ لا شریک کی وہ عبادت کے لیے ڈٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مقصد میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی آپ سے پہلے کوئی رسول پیغمبر نہیں بھیجا مگر الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف ہم نے وحی کی، اور وحی کیا تھی کہ اللہ الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ کریم نے انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن دنیا کے اندر بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ تھا پہلا مقصد میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ پیغمبر کیوں آیا؟ یہ پیغمبر اس لیے آیا، دنیا کے اندر تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، انسان کو شعور دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر دیا، یہ ڈھانچہ، یہ وجود دیا، یہ جسم مبارک دیا، یہ انسان کو ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، یہ ناک دی سونگھنے کے لیے، یہ چلنے کے لیے پاؤں دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ساری کی ساری آسمان زمین سورج چاند یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں ان نعمتوں کا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں جتلاتا، لیکن صرف اور صرف ایک نعمت میں نے ایسی کی ہے جس کے اوپر میں نے تمہارے اوپر احسان جتلایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، دنیا کے اندر بڑیاں نعمتیں اللہ کریم نے دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ، جس وقت ماضی پر قد لفظ داخل ہو جائے وہاں قسم والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ کریم فرماتے ہیں پکی بات ہے، قسمیہ بات ہے، میں اللہ کریم نے تمہارے اوپر ایمان والوں پر میں نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے انہی کی جنس میں سے بشریت کے اندر ہی، انسان کی شکل کے اندر ہی میں نے ان کے اندر پیغمبر اور رسول بھیجا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان کا مقصد آنے کا یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کا مقصد یہی ہے دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ توحید کی طرف لے آئے، دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی قرآن مجید کی تلاوت کر کے تمہیں سنائے، تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریوں کے اندر لپٹے ہوئے لوگ ہیں، گناہوں کے دلدل اور چکی کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں، خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ان کے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے اور ایمان کے نور سے ان کے منور کر دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ مقصد میرے پیغمبر کا یہی ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، ان کو ایمان کا نور عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اور دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، ان کو کتاب سکھائے بھی صحیح اور حکمت کے اور دانائی کی باتیں بھی بتائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصد لے کر دنیا کے اندر آئے ہیں، اور یہ ایسا مقصد ہے دنیا کے اندر تمام کے تمام پیغمبر بھی آئے، وہ بھی اپنی قوم کی طرف آئے تو وہ بھی یہی مقصد لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے تو کہنے لگے یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ۔ ہود علیہ السلام بھی اپنی عاد قوم کی طرف آئے تو وہ بھی کہنے لگے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے، وہ بھی یہی پیغام لے کر آئے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی طرح توحید کے ساتھ ساتھ دوسرے ان کے اندر جو بیماریاں تھی، جو گناہ تھے ان کے اندر، اس کا بھی پرچار کرنے کے لیے پیغمبر آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو بھی پیغمبر بنایا، اور پیغمبر یوں ہی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو باعث رحمت بھی بنا دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تمام جہانوں کے لیے اپنے پاک پیغمبر، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت بنا دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں پر لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے تو اللہ کریم نے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا دیا ہے۔ شاہد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ موجود ہیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آپ کے پاس بھی موجود ہیں۔ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا شاہد اس لیے بیان فرمایا، سورۃ بقرہ کے اندر دوسرا پارہ ابتدا ہے، دوسری آیت اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم جو لوگ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پچھلی ساری قوموں کی شہادت دینے والی قوم ہے، اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس امت محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں شاہداً ومبشراً ونذیراً۔ دنیا کے اندر میرا پاک پیغمبر یہ مقصد لے کر بھی آئے ہیں کہ دنیا والوں کو جنت کی خوشخبریاں دیتے رہیں، دنیا والوں کو نیک اعمال کرنے پر اس کا سزا اور جزا کے فیصلے سناتے رہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نیکی والے کام پر خوشخبری دیتے رہیں جنت کی، اور ہر بدی والے کام پر جہنم سے ڈراتے رہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا پاک پیغمبر بھی مقصد لے کر آیا مبشرا و نذیرا، ہم نے اس کو خوشخبری دینے والا بھی بنا دیا، اس کو ڈرانے والا بھی بنا دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور یہ اللہ کی طرف بلانے والا بھی پیغمبر مقصد لے کر آیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر تمام کے تمام پیغمبر بھی اپنی قوم کی طرف آئے تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بھی آخری امت کے لیے آئے ہیں، اور خاتم النبیین پیغمبر بن کے آئے ہیں، وہ بھی آخری پیغمبر بھی ایک مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد یہی ہے کہ دنیا کو شرک و کفر سے ہٹا کر توحید کی طرف گامزن کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کے ان کے اپنے فلسفے ہوں گے، ان کی اپنی رسم و رواج ہوں گی، کوئی شرک کے اندر مبتلا ہوگا، کوئی رسم و رواج کے اندر مبتلا ہوگا، کوئی خرافات کے اندر مبتلا ہوگا۔ نہ میرے پاک پیغمبر نے فضول خرچی کرنے کی کوئی تبلیغ کی، نہ میرے پاک پیغمبر نے کسی ایسے جشن کی خوشخبری دی کہ یہ جشن میری آمد پر منایا کرو، نہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا
کے اندر آئے تھے اس مقصد کو اپنانا تمہارا کام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دنیا کے اندر ساری کی ساری زندگی ان کے ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے پاک پیغمبر کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی پر تم چلتے رہ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک قانون یہی ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس وقت تم لوگ میرے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرنے لگ جاؤ گے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے، میرے پیغمبر کی اسوہ حسنہ کو اپنانے لگ جاؤ گے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ کریم تمہارے اوپر خوشنودی بھی ظاہر کر دے گا، پھر اللہ کریم تمہارے اوپر راضی بھی ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ کریم تم سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا۔ پھر یہ بات تو ممکن نہیں کہ صرف اللہ کریم محبت کرنے لگ جائے اور ہمارا جو گناہ والا پرلا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی تم لوگوں نے گناہ کیے ہیں، چاہے بچپن کے اندر کیے ہیں، چاہے جوانی کے اندر کیے ہیں، چاہے لڑکپن کے اندر کیے ہیں، چاہے بڑھاپے کے اندر کیے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا جب تک میرے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جاؤ گے، میں اللہ کریم یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ کریم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو یہ مقصد میرا پاک پیغمبر کے آنے کا یہ ہے، آمد رسول کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ جشن اور یہ میلاد منانا، یہ ریلیاں نکالنا، یہ گلیوں اور بازاروں کو سجانا، یہ میرے پاک پیغمبر کا مقصد نہیں تھا۔ میرے پیغمبر کا مقصد ہی آنے کا یہی ہے، آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، انسان اس پر عمل کرے اور اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جنت الفردوس عطا ہو جائے۔ یہی انسان کے آنے کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور آخر پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اخروی حالات کے بارے میں بتانے کا بھی مقصد بنایا کہ دنیا والوں کو بتا دو کہ مومن لوگوں کی زندگی اصل آخرت والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر تو فنا ہو جانا ہے، دنیا فانی ہے، بقا تو وہی آخری زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے۔ لہٰذا آخرت کے لیے بھی پیغمبر نوح علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے لوگو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کے راستے پر آ جاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، قیامت والا عذاب نہ آ جائے اور تم جہنم کا بالن بن جاؤ۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور کے اندر بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، قیامت کی اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا، اور آخر میں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سورۃ الانعام کی 130 نمبر آیت کریمہ پڑھ لیجئے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی دعوت دی اپنی زندگی آخرت والی بناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا ایک فانی ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے کچھ عمل ایسے کر لو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہو جائیں اور تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ شفاعت کے قائل ہیں نا آپ لوگ سب، میرے پیغمبر قیامت والے دن سب کی سفارش کریں گے، لیکن اس آدمی کی سفارش کریں گے جو میرے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھ گیا۔ اب ہمارا محاسبہ یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارا عمل ہمارا سنت کے مطابق ہے، اللہ کے قرآن کے موافق ہے، تو ہمارا محاسبہ یہی ہوگا، اگر مثبت ہے تو ہمیں مبارکباد ملے گی، اور اگر ہمارا محاسبہ منفی حساب سے چل رہا ہے تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے پڑھیں۔